ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام چونکہ ان کے اتحادی پارٹی کے ہاتھ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یس کہیں نہ کہیں پہ رفتار کو سلو ضرور کر دیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یس اگین ان تمام چیزوں کو آئی وی ایم کے حوالے سے، یعنی انٹرنیٹ ووٹنگ فار اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم یہ NA-133 کا جو لاہور میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ اس کے اوپر کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا، کوئی بلوٹوتھ نہیں ہوگا، کوئی الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ اس کے اندر سیلف بیٹری موجود ہوگی اور ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر وہ تمام فیسلٹیز دی جا رہی ہے جو کہ ایک ووٹنگ کے دوران کام آتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ آج موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ سو فار سو گڈ۔ اچھا، تو امین الحق صاحب، الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM بڑا چرچا ہو رہا ہے اس کا آج کل، اور آپ کی جو وزارت ہے وہ بھی شاید کچھ حد تک یا پھر کافی حد تک اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ آپ مجھے بتائیں گے ابھی آگے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح بیک ہینڈ پر EVM کو RTS سے منسلک کریں گے، جبکہ اس میں تو انٹرنیٹ یا بلوٹوتھ وغیرہ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو کیا ہم EVM کو صرف اور صرف ایک کیلکولیٹر سمجھیں؟ دیکھیں میرا خیال الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کا بڑا چرچا ہے، اور اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ اس کی پوری ذمہ داری وفاقی حکومت نے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذمہ ڈالی ہے، اور شروع دن سے ان معاملات کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ خبریں ہمارے ایک آدھ وزیر نے یہ اڑانے کی کوشش کی کہ یہ غالباً منسٹر آف آئی ٹی یا منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹ پھر اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب جہاں تک EVM کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یس اس کے اوپر کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا، کوئی بلوٹوتھ نہیں ہوگا، کوئی الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ اس کے اندر سیلف بیٹری موجود ہوگی اور ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر وہ تمام فیسلٹیز دی جا رہی ہے جو کہ ایک ووٹنگ کے دوران کام آتی ہے۔ مثلاً اس کے اوپر یہ فیسلٹیز ہوگی کہ لگ بھگ 100 کے قریب کینڈیڈیٹ کا اس پہ نام اور نشان اس پہ آ سکتا ہے۔ یہ بیٹری اس کے بیٹری سسٹم کے ساتھ ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے کہ غالباً 24 گھنٹے سے لے کر 48 گھنٹے تک اس کا سسٹم کام کر رہا ہوگا۔ اب جو اصل جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی جو ریزرویشن ہے وہ کیا ہے، بالخصوص MKM پاکستان نے جو ریزرویشن شروع دن سے اٹھایا ہوا تھا، وہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو کارکردگی اس کے اوپر نہیں کیا اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اگر سسٹم بنے گا اور اگر شام کے 5 بجے ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے، 6 بجے کے بعد اس کے سٹارٹ کر دیا جائے گا، اور کیلکولیشن میرا خیال ہے کہ 15 منٹ کے اندر پتہ لگ جائے گا۔ اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اس کو ڈبل کراس بھی چیک کرتے ہیں۔ وہ ڈبل کراس کیسے چیک کرتے ہو میں آپ کے لیے میں لے آتا ہوں۔ مثلاً اگر میں ووٹ دینے کے لیے گیا، سب سے پہلے میں نے شناختی کارڈ دکھایا، شناختی کارڈ دکھانے کے بعد بایو میٹرک ٹیسٹ ہوا، بایو میٹرک ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آ گیا کہ آپ انتخابی نشان پتنگ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، بلے کو دینا چاہتے ہیں، یا کسی کو بھی جو بھی آپ دیں، وہ چیز اس کے اوپر آپ ٹیک کریں گے۔ وہ نہ صرف مشین اس کے ایکسیپٹ کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک پیپر پرنٹ بھی باہر نکلے گا، اور 6 بجے کے بعد جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو اس کیلکولیٹر یعنی کہ مشین بٹن کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ پتنگ کو کتنا نشان ملا، بلے کو کتنا نشان ملا، اور آپ اس کی کراس چیک اس جو پرنٹ پیپر نکلا اس سے کراس چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس میں کیونکہ بلوٹوتھ یا انٹرنیٹ کچھ ہوگا نہیں، تو پھر آپ بیک ہینڈ پر EVM اور RTS کو کیسے منسلک کریں گے؟ کیا ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیں اس کے اوپر سمپل سی بات ہے نا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا اس کو کنٹرول کون کر رہا ہوگا، پیچھے سے RO کنٹرول کر رہا ہوگا، جو ریٹرننگ آفیسر جو وہ اس کو معاملات کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ اپنے تمام رزلٹ جو بھی نکل رہا ہوگا، اگر دور دراز علاقے میں بھی ہیں تو یہ اپنے RO کو دیں گے، اور RO اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھرو کرے گا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی RTS کا تعلق ہوگا۔ اس کے اوپر سمپل سی چیز ہے کہ آپ واٹس ایپ کا جو آپ ایپس لوڈ کریں گے، استعمال نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں بھی فائنلائز پوزیشن پہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تمام چیزیں منسٹری آف آئی ٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیکھے گی۔ ہمارے ریزرویشن کے بعد یہ بات بھی ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ فرنٹ سے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان لیڈ کرے گا۔ جو ہماری ریزرویشن تھی، ریزرویشن کیا تھی کہ اگر آپ ٹیک دی ایگزامپل آف رحیم یار خان، ٹیک دی ایگزامپل آف ڈیرہ بگٹی یا کراچی کا جو دور دراز علاقہ اورنگی ٹاؤن ہے، اگر یہ پروونشل الیکشن کمیشن سے جو کس سے کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوگی، تو اس پہ 4 گھنٹہ 5
5 گھنٹہ 8 گھنٹہ لگتا ہے. ہمارے خدشات کیا تھے؟ ہمارے خدشات یہ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے حلقے کے اندر 600 EVM جا رہی مشین جا رہی ہے، اس میں 20 کے اوپر اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے سافٹ ویئر میں تبدیلی آ جائے گی تو تمام کا تمام نتیجہ بے مقصد ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہمیں ایشورنس کرائی گئی ہے کہ یس سیکیورٹی ایجنسی بھی موجود ہوں گی اور ان تمام معاملات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا. اب تمام چیزیں رمشا ٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں ایسا ادارہ ہے جسے پاکستان کے تمام عوام جو اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے عادلانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کرانا. تو یس ہم اب ٹرسٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ بدعنوانی نظر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ الیکشن جو اب ہونے والے ہیں، عام انتخابات جو ہوں گے، اس میں آپ کی جو وزارت ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن پرووائڈ نہیں کرے گی. اچھا میں آپ کو عرض کر دوں، اس میں 2 ڈفرینٹ چیزیں، ایک تو EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، دوسری ہے انٹرنیٹ ووٹنگ فار اوورسیز پاکستانیز. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں IVM. یس اس کی ذمہ داری یہ وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کی ذمہ داری لگائی تھی. ہم نے اس کی تیاری مکمل کی. ہم نے کیا تیاری مکمل کی؟ اس میں بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ منسٹری آف IT کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر کو فوری طور پر ایک جسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب نے ٹاسک فورس بنایا تھا، اور ٹاسک فورس کو بیٹھایا، نادرا بیٹھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور منسٹر آف IT نے. ہم نے ان تمام جو پرانے معاملات تھے جو 2018 کی صورتحال دی ہے، اس سے پہلے 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے، ان تمام کیسز کو اسٹڈی کرنے کے بعد کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یس اگین ان تمام چیزوں کو IVM کے حوالے سے، یعنی انٹرنیٹ ووٹنگ فار اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. اس کے سلسلے میں منسٹری آف IT نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور ان سے درخواست کی کہ اگر سسٹم کو آگے بڑھانا ہے تو براہ مہربانی آپ کی طرف سے ہمیں ایک اتھارٹی لیٹر ملنا چاہیے. یہ واحد عمل تھا جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منسٹری آف IT کو ایک لیٹر لکھ کے دیا، اور اس لیٹر میں کیا تھا کہ یس آپ اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں. ہم نے منسٹری آف IT نے کنسلٹنٹ ہائر کیا، اور کنسلٹنٹ کی رپورٹ غالباً 31 مئی کو واپس آ گئی تھی، اور 2 جون کو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بھی اور وفاقی کابینٹ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا. اگر آپ مجھے اس پہ تھوڑا بریفلی بتا سکیں یا پھر اگر ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ IVM الیکشن والے دن IVM کس طرح سے استعمال ہوگا، کیا سسٹم ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی کیسے اپنا جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں گے؟ اچھا یہ چونکہ ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے، ہم منسٹری آف IT نے جب جسے کہتے ہیں کہ کیبنٹ کو دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا، تو اس کے اندر اس کنسلٹنٹ نے 2 امپورٹنٹ چیز بتائی تھی. ایک یہ کہا تھا کہ جو سسٹم آلریڈی موجود ہے اسی کو استعمال کیا جائے اور یا اس کو انہانس کیا جائے جو نادرا کے پاس سسٹم موجود تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اگر 0 سے بلڈ کریں گے تو اگین یہ معاملہ 3 سال لگیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو سسٹم نادرا کے پاس موجود ہے اس کو انہانس کرتے ہوئے 1 سال کے اندر سسٹم کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا. اب اگین یہ تمام ذمہ داری منسٹری آف IT سے نکل کر نادرا کے پاس چلی گئی ہے. اب اس کو فرنٹ سے نادرا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملات کو دیکھ رہا ہے، بٹ اگین دا منسٹری آف IT پیچھے موجود ہے. تمام ٹیکنیکل سپورٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے یا نادرا کو چاہیے، منسٹری آف IT اس کو کرنے کے لیے تیار ہے. مین پر یا فرنٹ فٹ پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کافی کچھ کر سکتی ہے مگر اس کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام چونکہ ان کے اتحادی پارٹی کے ہاتھ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یس کہیں نہ کہیں پہ رفتار کو سلو ضرور کر دیا گیا. ان کی اپنی پارٹی ہوتی تو وہ شاید فرنٹ فٹ پہ رہتے. اب میرا خیال ہے کہ میں یہ کمنٹ نہیں کرتا، بس یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر مواقع پہ ہم منسٹری آف IT کی رفتار کو از خود یا جیسے کہتے ہیں پری پلان طریقے سے سلو کر دیا جاتا ہے. پورے ملک میں انتخابات کروانے کے لیے کئی تعداد میں EVM چاہیے ہوں گے، اور تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون بنا رہا ہے، کس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے؟ اگین یہ چونکہ تمام ذمہ داری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے، لیکن جو مختلف میٹنگیں جو میں نے اٹینڈ کی اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کسی بھی کمپنی کا فائنلائز نہیں کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یس لاکھوں کی تعداد میں EVM کی ضرورت پڑے گی. اب امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا یعنی کہ اب سے میرا خیال ہے کہ 1.5 سال کے بعد یا 1.25 سال کے بعد انتخابات کا انعقاد ہونا ہے. یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے کہ
کیا اس 1.5 سال کے پیریڈ کے اندر یہ تمام مشین تیار ہو جائیں گی؟ وہ میرا خیال ہے کہ شبلی فراد از مائی کولیگ، ہی از ویری مچ کانفیڈنٹ کہ یس ہم اس کو تیار کر لیں گے. پروجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر اس پر انحصار کیا جاتا ہے. ابھی تک تو مشینیں بنی بھی نہیں ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ اگلا الیکشن EVM کے ذریعے ہوگا. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جلد بازی کی ہے انہوں نے، کیا کیا؟ رمشا یو آر 100% کریکٹ کہ کسی بھی سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میرا خیال ہے کیبنٹ میں کئی دفعہ اس کو ڈسکشن ہوا اور ہم پروپوزل بھی یہ موجود تھا کہ ہونا کیا چاہیے. کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مہینہ پہلے، بلکہ ایک مہینہ پہلے غالباً پاکستان انجینئرنگ کونسل کا الیکشن ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب سے 15 دن پہلے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا تھا. اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی الیکشن ہوئے تھے. تو ہماری خواہش تھی کہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ یہاں پہ ان سسٹم کو استعمال کیا جاتا، بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یس ہم فیڈرل گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم یہ NA 133 کا جو لاہور میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے، تاکہ اگر کہیں پہ کچھ خامیاں نظر آتی ہیں تو اس کو دور کیا جا سکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو EVM بل ہے یہ پاس کرانے میں جلد بازی کی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنا مناسب نہیں رہتا کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا. میرا خیال ہے کہ یس جسے کہتے ہیں آپس میں مشاورت ہوئی. اب چونکہ MKM پاکستان نے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا تھا، کافر کی ریزرویشن کا اعلان کیا تھا، تو ہم نے یہ بات پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھی تھی اور پرائم منسٹر پاکستان نے اپنے الائز کی بات سنی اور جیسے کہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹ کو کچھ دن کے لیے آگے بڑھا دیا، بلکہ پوسٹ پون کر دیا. اور پھر دوبارہ جب ہماری مشاورت ہوئی، جسے کہتے ہیں کہ MKM پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد گیا، منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے along with دی شاہ محمد قریشی صاحب، عامر ڈوگر صاحب نے ایک ہمیں بڑی کمپریہنسو بریفنگ دی. تو وہاں سے صورتحال میں تبدیلی آئی ہے. MKM کی خواہش یہ ہے کہ ان تمام معاملات پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 ان تمام چیزوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بذات خود فرنٹ سے لیڈ کرے. انڈیا میں بھی EVM ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ابھی تک اس پر تحفظات ہیں. تو آپ کی جماعت نے اسے استعمال کرنے کے لیے حامی کیوں بھری؟ کوئی سیاسی مجبوری تھی آپ کی؟ ہمارا MOU سائن کیا ہوا ہے، اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں. نمبر 1 امپورٹنٹ ایشو کیا تھا؟ سینسس کا انعقاد کرانا. اور ہم بلکہ اس شہر کراچی میں یا شہری سندھ کی جو تمام سیاسی پارٹیاں وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا ہے. MKM نے شروع سے اس پہ احتجاج کیا، مختلف فورم چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہر فورم پہ گئی ہے. تو ہم نے یہ بات رکھی. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن میں سینسس کا ایشو بھی رکھا گیا. اسد عمر صاحب جو اس کے وفاقی وزیر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، انہوں نے کھل کے یہ بات کہی کہ یس ڈیجیٹل سینسس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ 2023 سے پہلے سینسس مکمل ہو اور 2023 کا جو الیکشن ہو وہ نئے سینسس کی بنیاد پہ کرایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد یونیورسٹی کا بل بھی منظور ہوا. یقیناً یہ جو MKM شروع دن سے مطالبہ کرتی چلی ہے وہ بھی خواب پورا ہونے جا رہا ہے. 2016 میں رشین ہیکرز نے امریکی عام انتخابات کے دوران ونیگو کاؤنٹی میں EVM کو ہیک کر لیا تھا. مطلب ہو گئی تھی EVM ہیک، اور ان کا بھی اس وقت دعویٰ یہ تھا کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو پاکستان کے اگلے انتخابات میں استعمال ہونے والی جو EVM مشین ہے وہ کیسے ہیک پروف ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز 100% فل پروف نہیں ہوتی ہے. آلویز دیر از اے چانس کہ کہیں نہ کہیں نہیں. میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں ایک سسٹم بہت اچھا ڈالا گیا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ہمیں بتایا کہ اس میں اگر کسی بھی چپ پہ کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پورا کا پورا EVM مشین بند ہو جائے گا. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ان ماضی کی غلطیوں کو جو کہ 2016 یا 17 میں امریکہ میں ہوا، جو انڈیا میں جو صورت اللہ نظر آئی، اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، PTI کو موجودہ حکومت کو آپ نے اپنی سپورٹ دے دی، گفٹ کر دی. ایک میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں آپ سے، یعنی کہ آپ کی جماعت کو جو سپورٹ کا وعدہ کیا ہے وہ نہیں ہوا، تو آپ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں گے EVM پر؟ اعتبار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ MKM پاکستان وفاقی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے. اور ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ
اربن ڈیولپمنٹ پیکج، یعنی کہ ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے، اپنے ووٹر، اپنے سپورٹر، اپنے عوام کی فلاح بہبود، ان کی بہتری کے کام کرنا. اگر یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اگر وعدے پورے نہیں کیے جاتے تو ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایم کیو ایم جمہوری طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے اپنے کارکنان کے پاس جائے گی، جنرل ورکر اجلاس بلائے گی، ان سے مشورہ کرے گی، اور پھر فائنل فیصلہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے کرے گی. بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ نے انڈیپینڈنٹ اردو کا اپنا وقت دیا. بہت شکریہ.